الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں رکھ کر حضرت موسی علیہ السلام کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا تھا۔ بتلایا گیا تھا کہ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے پر جا لگا، جہاں اس کو فرعون کے لوگوں نے اٹھا کر محل کے اندر پہنچایا تو اس کو کھولا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ننھا بچہ، جیتا جاگتا تندرست بچہ ہے۔ فرعون کی اہلیہ محترمہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کی طرف دیکھا تو اللہ نے جو کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں محبت کو ڈال دیا اور کہا فرعون سے کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس پر فرعون نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوں گے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک یہ بچہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آسیہ نے کسی طرح فرعون اور فرعون کے درباریوں کو راضی کر لیا کہ بچے کو پال لیا جائے اور اولاد کے درجے میں اس کو جگہ عطا کی جائے، اور بنی اسرائیل کا بچہ محض ہونے کے شک کی بنیاد پر اسے قتل نہ کیا جائے۔ ادھر تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا، دوسری طرف انتظام یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ بہرحال بچہ تھا، اپنا تھا، لخت جگر تھا، اللہ کے حکم کے مطابق ڈال بھی دیا، اللہ کے وعدے پر یقین بھی تھا، لیکن تھی تو ماں، تھی تو والدہ، اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو یہ صندوق جا رہا ہے، تم اس پر نگاہ رکھنا، دیکھتی رہنا۔ چنانچہ ان کی بیٹی جن کا نام مریم آتا ہے وہ اس کو برابر نگاہ میں رکھتی۔ بالآخر جب یہ دیکھ لیا کہ یہ صندوق فرعون کے دربار بہتا ہوا، دریا سے بہتا ہوا فرعون کے دربار کے قریب جا لگا
تو اور دیکھا کہ حضرت موسی یعنی بھائی فرعون کے دربار میں چلے گئے، تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ چنانچہ وہ گئیں دربار میں فرعون کے، اور جا کر وہاں کی خادمہ بن گئیں۔ ادھر حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کا دل تھا کہ صبر و ضبط کا دامن چھوٹا جا رہا تھا۔ بہرحال جب بیٹی نے خبر لا کر دی تو ان کو صبر آیا کہ بیٹا اب چلو پانی سے نکل کر انسانوں کے گھر میں تو پہنچا۔ تو ان کا دل، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کا دل نہ باندھتا، لولا ربطنا علی قلبها، اگر میں ان کو صبر نہ عطا کرتا تو غم کے مارے یہ راز کھول نہ دیتی، لیکن ان کو اللہ کے وعدے پر یقین ہو گیا تھا تو صبر آ گیا، اطمینان ہو گیا کہ بچہ ضرور مل جائے گا۔ بہرحال جب حضرت موسی علیہ السلام شاہی محل میں پلے بڑے، پلنے لگے، چھوٹے بچے تھے، دودھ پلانے کی نوبت آئی، اللہ نے نظام یہ بنایا کہ جس دایا کو لایا جاتا تھا ان کے پاس، وہ کسی کی چھاتی کو منہ نہیں مارتے تھے۔ فرعون اور فرعون کے درباری سب پریشان ہو گئے، مختلف دایوں کو بلایا گیا، دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا پستان منہ میں لے، لہذا وہ کسی کی چھاتی کو سے دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی بہن جو خادمہ کی شکل میں فرعون کے دربار میں تھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ایک گھر جہاں ایک دودھ پلانے والی رہتی ہے، اگر بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے تو گھر والے خیر خواہی کے ساتھ اس کی خدمت کو انجام دیں گے۔ جب بہن نے یہ بات کہی تو فرعون کے دربار میں رہنے والی بعض عورتوں کو شک ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لڑکی ہے ابھی نہیں آئی ہے اور کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ ایک عورت ہے، میں اس کے گھر کا پتہ جانتی ہوں، وہ دودھ پلانے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دودھ پلائے۔ تو اس سے پوچھا کہ آخر تم کیوں یہ بات کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بچہ تو شہزادہ ہے، فرعون کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور کون نہ چاہے گا انعام کی خاطر کہ اس بچے کو دودھ نہ پلائے۔ بڑی سمجھداری سے جواب دیا کہ چونکہ شہزادہ ہے، ہر عورت یہ چاہے کہ شہزادے کو دودھ پلائے تاکہ بادشاہ سلامت کی طرف سے انعام و اکرام ملے، ہمدردی ملے۔ تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بات ٹھیک ہے، چنانچہ اس سے کہا گیا کہ آپ اس دایا کو بلا کے لائیں۔ حضرت موسی کی والدہ اس طرح سے فرعون کے دربار میں پہنچ گئیں، اور پھر وہاں جا کر جیسے ہی حضرت موسی کو اپنی گود میں لیا، ماں کی ممتا اور بچے کی محبت آپس میں ٹکرائی، اور حضرت موسی علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح سے بیٹا ماں کی گود میں پہنچ گیا، اور ماں کو بھی سکون ملا، بیٹے کو بھی سکون ملا، اور فرعون کے درباری اور فرعون کی اہلیہ محترمہ کو بھی سکون آیا کہ چلو بچے نے کسی کی چھاتی تو چومی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ نے یہ کہا کہ دیکھو میرے بھی اور بچے ہیں، میں یہاں محل میں بہت زیادہ دن نہیں گزار سکتی، آپ اس بچے کو میرے گھر بھیج دیجئے اور میں اس کو پال پوس کر دودھ پلا کر آپ کے ہاں چھوڑ دوں گی، اور بیچ بیچ میں ملاتے
ملانے کے لیے آپ کے پاس لاتی رہوں گی۔ اللہ کا نظام، کائنات کا نظام، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرددناہ الی امی، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس پہنچا دیا۔ کیوں؟ کئی تقر اعین، اس لیے پہنچایا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں۔ جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو فرعون کے دربار سے اپنے گھر لے آئیں۔ یہاں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں بچے کو لے کر اپنے گھر آ جایا کرتی تھیں اور وہاں پالن پوشن کیا کرتی تھیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی، لہذا اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ بھی آپ کو اپنے گھر لے آئیں اور آپ نے روزی بھی کمائی کہ گھر کا انتظام، خرچ فرعون کے دربار سے مل رہا تھا اور بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے کہ میرے اوپر میرے بچوں کا خرچ لازم ہے اور میں اپنے بچوں کا خرچ اٹھاؤں گا اور اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مثال بالکل حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلایا اور اجرت بادشاہ کے گھرانے سے بھی لی۔ تو اگر کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے اور پالنے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو روزی بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو روزی بادشاہ کے گھرانے سے ملی اور بیٹے کی ممتا بھی ملی اور اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ بھی ملا۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ آج کی آیات کا سبق ہے کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے وعدوں کو مکمل کرتے ہیں۔ کہ دیکھیے کہاں تو صندوق کو پانی میں ڈالا گیا، ظالم فرعون کے قتل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا، بچے کی پرورش کی، بچے کی محبت ڈالی بادشاہ کے گھرانے کے دل میں، اور پھر دودھ پلانے بھی ماں کے سپرد آیا، اور پھر ماں اس بچے کو لے کر اپنے گھر آئی، تو اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا، یہ آپ اس واقعے کے اندر سے سبق ملتا ہے۔ لہذا اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بات نہیں کہتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا تھا کہ غم مت کرنا، رنج مت کرنا، بچہ جا رہا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ لوٹائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس کیسے لوٹایا، اس کو اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان آیات کریمہ میں۔ تو ان آیات کا سبق یہی ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں، بس انسان کی یا امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی جب بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے
یا پانی میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ڈال دیا اور بہا دیا تو ادھر ڈالنے کے بعد موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے یعنی اللہ نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور انہوں نے یعنی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو یعنی بہن نے یا حضرت موسیٰ کی والدہ کی بیٹی نے یا ان کی بہن نے دور سے اس طرح دیکھا صندوق کو کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں، یعنی حضرت موسیٰ کسی کے پستان کو چھاتی کو نہ چومیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہے بچے کی وجہ سے اور ماں غمگین نہ ہو بچے کی وجہ سے، اور تاکہ انہیں یعنی لوگوں کو معلوم ہو جائے اچھی طرح کہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔